میری اینک چلی ہے جی. اینک وہ لڑکا لے کے آیا. ہاں صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یہ جزاکم اللہ علیہ. ٹھیک جزاکم پرائز. ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الفتن باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وما کان النبی یحذر من الفتن. امام بخاری نے قرآن مجید کی حدیث کے ذریعہ سے جو تشریح کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے. اس قول کے بارے میں واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. چونکہ امام بخاری جو ہیں وہ حدیث کو قرآن مجید کی وضاحت سمجھتے ہیں, بیان سمجھتے ہیں, اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے کہنے کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عملی طور پر چونکہ قرآن مجید کا اسوہ حسنہ وہ ہیں, اس لیے وہ لوگوں کو فتنوں سے جو ڈرایا کرتے تھے اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ لائیں گے. چلیے اس کتاب کی جو ہے وہ پہلی حدیث حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا بشر بن سریہ حدثنا نافع بن عمرہ عن ابن ابی ملیکہ قالت اسماء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا علی حوضی انتظر من یرد علی فیؤخذ بأناس من دونی فاقول امتی فیقال لا ندری مشوا علی القہقرہ. اس کا لفظی ترجمہ بھی واضح ہے. ابو بکر کی بڑی بیٹی اسماء جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں جو حوض کوثر ہے
اس پر جو ہے وہ ان لوگوں کا انتظار کروں گا جو میرے پاس آئیں گے، میرے پاس وارد ہوں گے، میں ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں جو ہے وہ نظر آپ کی جو ہے وہ ان کے اوپر ہے، اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ تک آنے سے پہلے یعنی دونی کا ترجمہ ہے میرے بڑے ہی جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں گے، تو مجھ پر نہیں وہ آ سکیں گے، میرے پاس نہیں آ سکیں گے۔ فاقولو، تو جب وہ پکڑ لیے جائیں گے تو میں کہوں گا میری امت، یعنی یہ لوگ تو میری امت ہیں۔ فیقال، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ لا تدری مشو علی القہقرا، کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ جو ہیں یہ لوگ پیچھے مڑ گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چل رہے تھے، لیکن انہوں نے بعض جگہ جو ہے وہ طریقہ چھوڑ دیا اور خود جو ہے پیچھے کی طرف چلے گئے۔ اب پیچھے سے مراد جو ہے وہ جاہلیت ہی ہو سکتی ہے، جاہلیت میں چلے گئے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ وہ اسلامی باتیں نہیں ہیں، ان پر وہ قائم نہیں رہے، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ قال ابن ابی ملیکہ، اب یہ حضرت اسماء سے روایت کرنے والے تو ابن ابی ملیکہ ہیں، تو وہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا۔ اب یہ دعا جو ہے وہ ابن ابی ملیکہ کیا کرتے تھے۔ او نفتن، یعنی اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایڑیوں پر جو ہے وہ موڑ دیا جائے۔ یہ رجا یرجع جو ہے یہ متعدی ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے، اندازاً آپ آدھا گھنٹہ سمجھ لیں، اس وقت صبح کاذب ہوتی تھی۔ صبح کاذب ہوتی ہے جو وہاں جو روشنی ہے وہ بھیڑیے کی جو دم ہے نا، جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہے اس طرح اوپر کی طرف گئی ہوتی ہے، لیکن جو صبح صادق ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک لکیر سی ہوتی ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے اور اس سے اوپر جو ہے سارا اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ جو پہلی اذان ہے نا، ان فجر سے پہلے جو ہے وہ کوئی، میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ اس لیے کہا کہ یہ عام طور پر 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ تقریباً اتنا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان۔ تو یہ اذان جو ہے وہ کس لیے دی جاتی ہے اس کو آپ نے خود بتایا کہ یہ اس لیے دی جاتی ہے لیوقظ نائمکم ولیرجع قائمکم، تمہارا جو سویا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ یہ جگا دے، یہ اس لیے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو تمہارا قیام کرنے والا ہے وہ جو ہے وہ لوٹ جائے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ لیٹ جاتے سستانے کے لیے، تاکہ وہ جو اس سے پہلے محنت ہوئی ہے تو اس محنت کے بعد جب انسان تھوڑا سا لیٹے تو پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ لیٹنا جو ہے لیرجع قائمکم، یعنی جو قیام کرنے والا ہے اس کو واپس کر دے تاکہ وہ تھوڑا سا سستا لے۔ تو یہ مقاصد جو ہیں
شریعت کے اندر مقاصد بڑے اہم ہیں، تو اس لیے جن لوگوں نے مقاصد کو نہیں دیکھا، الفاظ کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر مقاصد جو ہیں ان کے بارے میں وضاحت کرنی چاہیے۔ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ وضاحت کے لیے جو ہے وہ یہ انداز اختیار کیا ہے کہ یہ صبح کا جو لیٹنا ہے، ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ صبح کی سنتوں کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ سستا لیتے، اور اگر اس وقت کم ہوتا تو صبح کی سنتوں کے بعد جو ہے تھوڑی دیر لیٹ جاتے۔ چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ظاہری باتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں حج کے موقع پر جب کہ بہت بڑی جو ہے وہ خلقت ہوتی ہے، تو پورا بیت اللہ جو ہے اس کے اندر یعنی بیٹھنے کی جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے، تو میں نے جو ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے جو ہے وہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایسا ہوا کہ جب صبح کی سنتیں میں نے پڑھ لی تو میں بڑا ہی اکٹھا ہو کر جو ہے لیٹ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں بیٹھنے کی جگہ مشکل سے ہو وہاں لیٹنے کی جگہ کہاں ملتی ہے، لیکن میں نے ظاہر اپنی ٹانگیں بھی ساتھ ملا لیں اور بالکل ایسے ہو کر جو ہے وہ میں لیٹ گیا، تو میرے پاس جو ہے وہ ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ یہ گھر میں ہے، یہ گھر میں ہے، مطلب اس کا یہ تھا کہ بیت اللہ کے اندر جو ہے اگر یہی کام سارے لوگ کرنے لگ جائیں، آپ بتائیے کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ یعنی جہاں دل جو ہے وہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تو وہاں جو ہے وہ انسان لیٹے، ظاہر ہے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ معاملہ گھر میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو میں اس کی بات جو ہے وہ مجھے فوراً یہ حدیث یاد آ گئی کہ مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد استراحت ہے، اور اگر استراحت کی بجائے اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالا جائے اور جو دوسرے نمازی ہیں ان کو بھی تکلیف میں ڈالا جائے تو یہ ناپسندیدہ بات ہوگی نا۔ تو اصل میں ابن تیمیہ اور ابن قیم مقاصد شریعت کی جو ہے وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ ہمارے ہاں ابن تیمیہ کے مقاصد شریعت پر بھی کئی تھیسز لکھے گئے ہیں، اور ابن قیم کے مقاصد شریعت پر بھی جو ہے وہ کئی تھیسز لکھے گئے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے کہ مقاصد شریعت کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ فقہ کے رواج کے ساتھ وہ سارے جو مقاصد ہیں نا وہ جاتے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نا، قرآن مجید میں خاص طور پر جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو بعد میں پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو اب یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہاں؟ اصل میں اس کی اہمیت جاننے کے لیے جو ہے وہ علم بلاغت کی بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو علم بدیع ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ جو ہیں حدیث کو تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ظاہریت آئی ہے نا، اس نے بالکل جو ہے وہ حدیثوں کو جو ہے اس لیے بے اثر کر دیا ہے۔ حالانکہ امام بخاری کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو بھی ساتھ لیتے ہیں، قرآن مجید کو ساتھ لینے سے یعنی جو بات نکلتی ہے وہ کتاب و سنت دونوں کو ملا کر نکلتی ہے۔ یعنی یہ طریقہ جو ہے یہ اصل میں سلف کا طریقہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کو ملا کر بات کی جائے۔ اور چونکہ ہم جو ہیں وہ اب فقہ کے پیروکار ہیں، حدیث کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں، لیکن بہت دفعہ حدیث میں بھی یہ صراحت ہوتی ہے، جیسے کہ اسی کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے لیوقظ نائمکم، تاکہ تمہارے سونے والے کو جگا دے،
وَلْيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، اور جو تمہارا قیام کرنے والا ہے اسے لٹا دے۔ میں نے اصل میں رجا یرجع کے متعدی ہونے کی بات جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ رجوع جو ہے یہ لازم ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ رجا یرجع کے معنی لٹانے کے بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ متعدی بھی ہے۔ اچھا جی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لوگ جب مجھ پر آئیں گے تو میں اس کا انتظار کہا ہوں گا کہ لوگ میرے پاس آئیں تاکہ میں ان کو پانی دوں۔ تو کچھ لوگ یعنی مجھ سے پہلے دون کہتے ہیں ورے، مجھ سے ورے ہی جو ہے وہ پکڑ لیے جائیں گے، یعنی ان کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت فرشتے ہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن ذکر نہیں آیا اس کے مفعول کا کہ فیقالو جو ہے اس کی نسبت جو ہے مفعول کی طرف ہوتی ہے، فاعل کی طرف نہیں۔ لا تدری، تو آپ نہیں جانتے کہ یہ تو پھر پیچھے ہٹ گئے، مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کا طریقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو آپ کا طریقہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے اس کے لیے حوض کوثر نہیں ہے۔ انا للہ و انا راجعون، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج اتنا قریب ہو جائے اور لوگوں کی جو ہے وہ اتنی خراب حالت ہو کہ پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں، بطور مبالغہ نہیں بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ حقیقت ہے کہ پسینوں میں اتنے زیادہ پسینے ہوں گے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کی ٹانگیں ڈوبی ہوں گی، اور کوئی آدمی جو ہے اس کا پیٹ ڈوبا ہوگا، اور کوئی آدمی ایسا ہے جس کا یہاں تک جو ہے وہ ڈوب گیا ہوگا۔ تو یہ پسینوں کی یہ حالت ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے وہ پیاس کی بہت بڑی شدت ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے وہ اگر یہ کام ہو، اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کی دعائیں تو خیر وہاں بھی سن لی جاتی ہیں، لیکن جو لوگ پیچھے ہٹ گئے بدتی، ان کی دعا نہیں سنی جائے گی، بلکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ خاص طور پر جو ہے وہ حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گناہ کر کے جو ہے وہ جب معافیاں مانگتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان اس پر جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا تھا۔ بلکہ یوں بھی ہے کہ وہ جب وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو شیطان اپنے سر میں جو ہے وہ راکھ ڈالتا ہے، یعنی بڑا غم زدہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو اس کو گمراہ کر رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے۔ تو اس کے بعد پھر شیطان نے جو ہے وہ اپنے چیلے جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کام غلط کریں، لیکن یہ سمجھیں کہ ہاں یہی کام ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فقہی آراء جو ہیں کتنے امام ہیں، کوئی 4 امام تو نہیں ہے، اصل میں 4 امام تو ایسے عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ خلافت عثمانیہ میں 4 مسلح بن گئے تھے، لیکن یہ اسلام کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں نا کہ ہزاروں امام ہیں تو یہ بات درست ہے۔ تو بڑے بڑے امام جو ہیں یعنی سلف کے اندر، صحابہ کے اندر اور تابعین اور تبع تابعین کے اندر کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ تو لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کی ایک ایک بات جو ہے وہ محدثین نے واضح کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں امام بخاری کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک بات کو واضح کرنے کے لیے حدیثیں لاتے ہیں، لیکن جو لوگ اب فقہ کے اوپر ٹھہر گئے ہیں ان کی اللہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و حدیث جو ہے وہ اس کو پیش کریں۔ آپ وہ لوگ جو خاص طور پر اماموں کی تقلید کے اندر جو ہے وہ بھٹک گئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو جو فتویٰ دیں گے اس کے اندر قرآن حدیث نہیں ہوگا، اس کے اندر سارے حوالے جو ہیں وہ فقہ کے ہوں گے۔ یعنی ان کے لیے جو ہے نا فقہ اہم ہوتی ہے۔ میں ایک امام کا نام تو نہیں لیتا، لیکن
اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر جو ہے انہوں نے بہت زبردست جہاد کیا تھا جہانگیر کے خلاف، اور اسی طرح ان کا معاملہ تھا۔ اب ان کا نام تو بہت بڑے امام کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کے نام پر جو ہے وہ جھوم جاتے ہیں، اتنی بڑی وہ شخصیت ہے۔ مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ فقہ کے اندر غالباً قدوری کے اندر یہ جو انگلی ہے نا، اس کو اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا، یہ مسئلہ جو ہے یہ زیر بحث ہے۔ ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ فقہ حنفی والے پہلے جو ہیں انگلی اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جو علاقے ذرا تشدد والے ہیں نا، یہ آزاد علاقے یا افغانستان، یہ علاقے جو ہیں وہاں اگر کوئی شخص انگلی اٹھائے تو اس کو کاٹ دیتے تھے، اس کی انگلی، یعنی یہاں تک سختی کرتے تھے۔ تو اب ان حالات میں جو ہے وہ لیکن ایک حدیث جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے، 20 حدیثیں ہیں، خاص طور پر میرے مضمون میں ہی آپ دیکھیے تو اشارہ کے لیے جو ہے وہ کتنی حدیثیں ہیں۔ تو یہ جو انگلی ہے یہ اصل میں اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر یہ انگلی اٹھا کر جو ہے وہ نیچے کر لی جاتی ہے۔ تو اس کا ایک مقصد ہے، تو جن لوگوں نے جو ہے وہ مقصد چھوڑ دیا وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے ایسے ایسے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مقاصد شریعت جو ہے وہ بہت بڑا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں آپ کے لیے کوئی اتنا وقت نکال سکوں کہ میں اس کام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکوں۔ تو اب میں نے جو ہے وہ یہ کام جو امام بخاری کر رہے ہیں اس کی تو مجھے وضاحت کرنی ہے۔ اب ابن ابی ملیکہ جو ہیں یہ حضرت اسماء سے روایت کرنے والے ہیں، تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیرے ساتھ پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں پر جو ہے وہ واپس ہو جائے۔ انسان جب کھڑے کھڑے واپس ہونا چاہے نا تو اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ ایڑیوں کے بل، یعنی اپنے پنجے جو ہیں وہ پاؤں کے وہ تھوڑا سا اوپر کر لے اور ایڑیوں کے بل جو ہے وہ گھوم جائے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گئے، کیا مطلب کہ ان کا رخ میری بجائے کسی اور کی طرف ہو گیا۔ اور یہ خاص طور پر جو تقریر کرنے والے انہیں دیکھیے اللہ کے رسول کی بات نہیں کریں گے، اور یہ ہے کہ اب میں لفظ جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ اس انگلی اٹھانے کے بارے میں مخالفت، میں نے بتایا کہ پہلے بہت مخالفت ہوتی تھی اس کی، خاص طور پر اورنگزیب کے زمانہ میں، اور یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ یہ جو اورنگزیب کا زمانہ جو ہے وہ ویسے دین اور علم کا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں قرآن حدیث کا علم نہیں تھا، صرف فقہ کی جو ہے وہ بہت محنت ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو امام ہیں اس دور کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث تو ہے، لیکن ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، ہم تو ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمیں جو ہے وہ حدیث کی بجائے ابو حنیفہ کا قول چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کی زبان یہ ہو کہ مجھے حدیث نہیں چاہیے، مجھے تو جو ہے وہ قول چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ بات میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ بدعات ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونہ اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اس کا آخری یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بدعات پر عمل کرتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بدعات جو ہے یہ کہاں پھنسا دیں گی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ شیطان نے جو بدعات گڑھی ہیں نا، اب وہ لوگ، بدعت ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کو لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی کی بجائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جو آدمی نیکی بنائے گا، بتائیے کبھی اس کی نیکی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ویسے اب نام نہیں لیا، میرے خیال میں آپ کو ویسے اس کا خود پتہ چل گیا ہوگا، مجدد ثانی کی بات ہے، یہ چھوٹے سے شخص کی بات نہیں ہے، یعنی جن کو جو ہے وہ دوسرے ہزاریے کا جو ہے وہ مجدد کہا جاتا ہے۔ ثانی کا معنی یہی ہے
2 ہزاریے، اب تو 3 ہزاریہ چل پڑا ہے نا۔ اچھا جی، ہم فتنے میں ڈال دیے جائیں، یہ فتنے سے جو ہے وہ انہوں نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن حدیث کو تلاش کرنے کے بجائے جو ہے وہ فقہ کے پیچھے جو ہے وہ انسان اتنا جامد ہو جائے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ تورات جو ہے وہ ایک عرصہ جو ہے وہ گم رہی، یعنی تورات لوگوں کے پاس نہیں تھی، اس لیے کہ لوگوں نے جو تلمود جو فقہ ہے نا یہود کی، اس کو اختیار کر رکھا تھا، اور یہ جو فقہ ہے اس کے اندر تو بے شمار باتیں ہیں، حتیٰ کہ واقعات تاریخی اتنے ہیں تلمود کے اندر، تو اگرچہ تورات کے اندر بھی ہیں لیکن یہود کا خاص مشن تھا تاریخی باتیں جو ہیں وہ بناتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عزیر کو بھیجا، اور حضرت عزیر نے جو ہے وہ انہیں بتایا کہ تورات جو ہے وہ، چونکہ نبی تھے نا عزیر، پہلے تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سبق دیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی اللہ بعد موتہا، یعنی یہ حضرت عزیر کا مسئلہ ہے کہ ان کی مثال یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی جو آبادی جو تھی نا وہ ملیا میٹ ہو چکی تھی، تو اس سے گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ انا یحیی اللہ بعد موتہا، کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آبادی کو دوبارہ آباد کریں گے۔ یہ بات جو ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کو تو ایک آبادی نہیں، پوری کی پوری مخلوق جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک جان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دیں، قرآن مجید میں موجود ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے عزیر نے پھر چونکہ تورات کو دوبارہ زندہ کیا، اللہ کے نبی تھے اس لیے انہیں بتایا گیا کہ تورات ایسی تھی، تو اس لیے پھر یہود نے جو ہے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ بھی جو ہے وہ 10ویں پارے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ قالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت نصارا مسیح ابن اللہ، یعنی یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے خیال میں بات کافی واضح ہو چکی ہے۔ اگلی حدیث حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ عن مغیرۃ عن ابی وائل قال قال عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے نا، امام بخاری یہاں صرف عبداللہ لائے ہیں، اور عام طور پر جو ابن عمر کا ہیں تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں، اور جب عبداللہ بولا جائے تو اس سے مراد ابن مسعود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ویسے تو 4 عبداللہ ہیں جو صحابہ میں بہت مشہور ہیں، ابن عمر، ابن مسعود، اور ابن عباس، اور چوتھے کون سے ہیں؟ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ چلیے خیر، 4 صحابہ جو ہیں ان کو عبادلہ اربع کہتے ہیں۔ چلیے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے ٹھیک ہے۔ چلیے جی آگے، تو یہ عبداللہ بن مسعود بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فراتکم علی الحوض، میں حوض پر، حوض کوثر مراد ہے، تو میں حوض پر جو ہے وہ تمہارا پیش رو ہوں گا۔ پیش رو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو
کسی سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہوں گے. لیکن ہوں گے جو ہے وہ وہاں جو جمگٹا ہوگا اس لوگ جمگٹا بنائے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا کر حوض پر جو ہے وہ بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ یہاں لفظ حوض اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ ٹھاٹھیں مارتی ہوئی نہر یا دریا نہیں ہوتا تھا. یہ اصل میں ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی ایسی جگہ بنی ہو جس کے اندر وہ پانی آتا ہو اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ حوض کے اندر آئے تو ہم اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوض کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اس طرح کا جو ہے وہ ایک تالاب ہوگا جس سے جو ہے وہ پانی کو استعمال کیا جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ فلا یرفع عنا الیہ رجال، تو میری طرف جو ہے کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے. جی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری طرف اٹھائے جائیں گے. حتیٰ اذا احویت لانابلہم، یہاں تک کہ میں جب ان کی طرف جھکوں گا کہ انہیں جو ہے وہ اپنے قریب کر کے میں پانی دوں، تو اختلجوا دونی، ان کے یعنی میرے ورے ہی جو ہے وہ خلیج حائل ہو جائے گی. میں نے لفظ ترجمہ اس لیے کیا خلیج کا کہ خلیج آپ سمجھتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج حائل ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ فاصلہ ہو جائے گا. فاقول، اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ سمندر کے کنارے پر ایک سمندر چل رہا ہوتا ہے، اس سمندر کے اندر جو ہے وہ ایک حصہ خشکی کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کے اوپر جو علاقے آتے ہیں نا ان کو خلیج کہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ قطر، سعودی عرب اور اسی طرح کویت، اسی طرح جو ہے وہ یہ جو ہے مسقط، UAE، یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے خلیجی ریاستیں. دول الخلیج، خلیجی ریاستیں ان کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ شام جو ہے پہلے تو ایک علاقہ شام کہلاتا تھا، لیکن اب جو ہے اسی طرح 5-6 علاقے جو ہے وہ شام کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جو اس کا ترجمہ ہے نا سیریا، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ سیریا تو ایک حصہ ہے ان میں، یعنی مطلب شامی ممالک جو ہیں اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو ملک کٹھے ہیں نا، ایک تو خلیجی ممالک ہیں، پھر اس کے بعد شامی ممالک ہیں. اور ان کے اندر جو ہے وہ علاقے کون کون سے آتے ہیں؟ اردن آتا ہے، فلسطین آتا ہے، اور اسرائیل آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لبنان آتا ہے. تو سیریا جو ہے وہ بھی ایک ملک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ 5-6 ملک ہیں، تو ان کو کہتے ہیں شامی ممالک. اس کے بعد پھر اس سے آگے ذرا جائے تو مصر اور سوڈان وغیرہ ہے. مصر اور سوڈان جو ہے وہ اصل میں افریقہ کا حصہ ہیں، لیکن زیادہ آباد ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مصر کو عام طور پر الگ ذکر کر دیا جاتا ہے. لیکن مصر کے آگے جو ممالک ہیں ان کو مغربی ممالک کہتے ہیں. ان میں تیونس ہے، لیبیا ہے، مراکش ہے، الجزائر ہے، اور اسی طرح موریتانیہ ہے جس کو شنقیط بھی کہتے ہیں. تو یہ تمام ممالک جو ہے یہ مغربی اسلامی ممالک ہیں. تو بلکہ مراکش کو تو عربی زبان میں کہتے ہی مغرب ہے. یعنی اگر عربی زبان میں مغرب آئے تو صلاۃ مغرب نہ ہو تو مغرب آئے تو اس سے مراد مراکش ہوتا ہے. اور میں چونکہ مراکش بہت زیادہ جو ہے وہ گیا ہوں دروس حسنیہ کے لیے، تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ ہم عام طور پر کہتے تھے مراکش، لیکن میں جب وہاں گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں مراکش.
اور مراکش جو ہے یہ جو ہے وہ ایک شہر ہے اس کا، یعنی مغرب کا ایک شہر ہے مراکش. تو لوگ اس کے نام سے جو ہے وہ سارے ملک کو مراکش کہہ دیتے ہیں. جیسے آپ جو ہے وہ کسی ایک شہر کی وجہ سے، لاہور کی وجہ سے آپ پورے پاکستان کو لاہور کہہ دیں. اب دیکھیے نا، جب ہند کا لفظ بولا جاتا ہے تو اگرچہ پاکستان اور بنگلہ دیش، آسام یہ ہند کا حصہ نہیں ہے. ہند کو اب بھارت کہا جاتا ہے، اور یہ ممالک جو ہیں یہ ہند کا حصہ نہیں ہے اس وقت. اب پاکستان بھی ہند سے الگ ہے، بلکہ کشمیر بھی جو ہے وہ الگ ہے. اس کے علاوہ جو آسام ہے، رنگون وغیرہ، یہ علاقے بھی الگ ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ علاقے جو ہیں بعض دفعہ جو ہے وہ ایسے بولتے ہیں ہندو سندھ. جب ہندو سندھ کہہ دیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے سارے علاقے، اور سندھ کا علاقہ جو ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں. اسی کہ سندھ کا علاقہ جو ہے اس پر محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تھا، اور اس وقت سندھ جو تھا وہ یہاں تک نہیں تھا، بلکہ سندھ جو ہے وہ اس کے اندر ملتان بھی شامل تھا. تو اس لیے جو سندھ کا علاقہ ہے جو ہے وہ ملتان تک ہے. اس اعتبار سے کئی جو محدث ہیں وہ سندھی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ سندھ کو الگ کر کے انہیں سندھی کہہ دیا جاتا ہے. ان کتابوں کا جو خاص طور پر سنن اربعہ ہے، ان کے اوپر بہت زبردست حواشی لکھنے والا شخص جو ہے وہ سندھی، مشہور محدثین میں سندھی کے نام سے مشہور ہے. اور اب سندھی نے بڑے کام کے حاشیے لکھے ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا محدث ہے، سندھی کو معمولی آدمی نہیں. اور ایک محمد ایاز سندھی ہے، وہ بھی سندھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ابن تیمیہ سے مربوط ہونے کی بنا پر جو ہے ان کا پورا نام دیا جاتا ہے. اگر آپ سندھی کہیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگا جس نے شرح کی ہے. اچھا جی، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا. تو لوگ جو ہے وہ میرے ورے جو ہے وہ مجھے، جی ہاں، پیش کیے جائیں، مجھ پر اٹھائے جائیں گے. کیا مطلب کہ میرے پاس پہنچ جائیں گے، میرے قریب. تو اس وقت جو ہے پھر میں جب جھکوں گا نا کہ پانی لے کر جو ہے وہ انہیں دوں، تو میرے اور ان کے درمیان میں خلیج حائل ہو جائے گی. تو خلیج کی بنا پر اس میں خلیجی ممالک. لیکن اگر اکیلا خلیج کہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک خلیج ایئر لائن بھی ہے، گلف ایئر لائن، اس سے کیا مراد ہے؟ بحرین. اچھا جی، تو پھر میں کہوں گا اے رب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کو پکاریں گے. اے رب، اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. یہاں مراد جو ہے وہ صحابہ نہیں ہے، یہاں صحابہ سمیت جو ہیں وہ مراد ہیں مسلمان. تو ان کو اس لیے پیار سے بھی یہ لفظ اصحابی بھی ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں اصحابی ہے. اصحابی جو ہے وہ علم تصغیر کا وزن ہے، اور علم تصغیر عام طور پر جو ہے وہ کبھی تو تحقیر کے لیے بھی آتی ہے، لیکن کبھی جو ہے یہ پیار کے لیے آتی ہے. اور اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے یا بنیا جو ہے یہ تصغیر کا وزن ہے. تو یا بنیا کا معنی پیارے بیٹے. تو اس لیے اب آپ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ سب چیزیں بتانے لگوں تو پھر آپ یہیں رہ جائیں گے. اب آگے چلتے ہیں. تو آپ جب کہیں گے نا اصحابی، یہ میرے جو ہیں وہ میرے پیارے لوگ ہیں، یعنی آپ تو یہ کہیں گے میرے پیارے ہیں، تو انہیں پھر اللہ کے رسول کو کہا جائے گا کہ آپ ان کو اپنا پیارا کہہ رہے ہیں. لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے وہ کیا بدعات نکال لی تھی. اب یہ بتائیے کہ ایک بدعت تو بہت بڑی ہوئی ہے. میں خواتین کو جو ہے وہ بخاری پڑھایا کرتا تھا، تو اب فتنہ کسی نے چھوڑا. وہ فتنہ یہ چھوڑا کہ مدنی صاحب تو جو ہے وہ تو بڑے متصب اہل حدیث ہیں. چلیے جی، اب فتنہ چھوڑا تو
کچھ خواتین جو ہیں جو سمجھتی تھیں اصل میں جو حکمران ہیں ان کی بیویاں، تو انہوں نے مجھے ایک دن سوال کیا کہ آپ بتائیے یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد امام کون سا ہے؟ امام سے کیا مراد ہے کہ ہم لوگوں کو اماموں کے ناموں سے بلائیں گے؟ تو کہنے لگے کہ یہ اہل حدیث جو ہے یہ اماموں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا امام کون سا ہے؟ ان کا کوئی بھی امام نہیں ہے۔ اور حالانکہ ہمارے امام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان اماموں سے مراد جو ہے یہ وہ امام نہیں ہے جن کو آپ امام مراد دیتے ہیں، چونکہ لفظ مشہور یہی ہے کہ امام سے مراد فلاں امام، امام شافعی، امام مالک۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بلائیں گے مسلمانوں کو، جیسے کہ آپ انتظار کر رہے تھے نا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کو بلائیں گے، لیکن یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تو بدعت کا شکار ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی اور امام کا نام لینا حقیقت یہ ہے کہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں نے جب مجدد الثانی کی جو ہے نا یہ بات پڑھی اس مسئلے میں، انگلی اٹھانے کے مسئلے میں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجدد الثانی سے مجھے بڑی عقیدت ہے، اس لیے کہ مجدد الثانی وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو فتنہ تصوف تھا نا اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے کتاب و سنت کو جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کتاب و سنت کی نصوص کا مطالعہ کریں۔ تو ان کا لفظ ہے کہ ہم جو ہیں وہ فصوص کے طالب ہیں، نہیں ہم فصوص کے طالب نہیں ہیں، ہم تو نصوص کے تابع ہیں، فے اور نون۔ نصوص سے مراد تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، اور فصوص سے مراد فصوص الحکم ہے ابن عربی کی، اور فصوص الحکم میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ نقطے، صوفیانہ نقطے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صوفیانہ نقطے جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں اشاروں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھا نہیں جا سکتا، اسی لیے تفسیر اشاری جو ہے وہ ہمارے ہاں بدعات کی تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک جو ہے وہ معاملہ بیان ہوا ہے۔ آگے پڑھیے۔ حدثنا عمر بن حفص حدثنا الاعمش حدثنا شقیق قال جلس عبداللہ و ابو موسیٰ فتحدثا۔ اب دیکھیے نا، یہ پہلے تو صرف عبداللہ تھا نا، عبداللہ بن مسعود، اب ساتھ جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری بھی آ گئے ہیں۔ اچھا، فقال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ لایاما یرفع فیہ علم۔ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بین یدے اشارہ ہوتا ہے اصل میں سامنے، تو سامنے کا لفظ بول کر پہلے مراد لینا اصل میں یہ مبالغہ اس میں ہے مقصود، جیسے ان الساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیہا، تو یہ اس میں مبالغہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ کچھ دن پہلے، اب ایامن جو ہے وہ کچھ دن، حالانکہ قیامت سے پہلے کچھ دن نہیں بلکہ یہ اس سے کافی پہلے جو ہے یہ واقعہ ہوگا کہ یرفع فیہ العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی ایک علم کی شکل ہے کہ آپ جو ہے مسئلہ پوچھیں تو آپ کو جو قرآن حدیث سے نہ بتایا جائے، اور یہ ہے کہ آپ کو فقہا کے حوالے دے دیے جائیں، اور آپ کو پتہ کہ فقہ جو ہے وہ جو نئی چیز تیار ہوتی ہے وہ فقہ میں شامل ہو جاتی ہے، حالانکہ وہی کوئی بھی نہیں بنتی، وہی صرف وہ بات بنے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، قرآن مجید ہو یا حدیث ہو۔ وینزل فیہا الجہل، تو اللہ کی طرف سے جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر جہالت جو ہے وہ اترے گی۔ ویکثر فیہا الحرج، اس کے اندر بڑا خون خرابہ آ جائے گا۔ حرج اس لڑائی کو کہتے ہیں جس کے اندر گتھم گتھائے لوگ ہو جائیں، تو یہ جو ہے وہ بڑا مطلب ہے کہ اس کو بولتے ہیں خون خرابہ۔ یہ خاص طور پر جو لڑائی ہوتی ہے نا آپس میں، یہ بڑی تکلیف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی دشمن کے ساتھ لڑنا آسان ہوتا ہے، اور آپس کی جو دشمنی ہے مسلمانوں کی یہ آسان نہیں ہوتی۔
لیکن آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس وقت آپس کی دشمنی کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے. یعنی اب امریکہ نے جو ہے وہ اس وقت ایک طرف ایران سے معاہدے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے اوپر سختیاں لائی جا رہی ہیں. اصل میں امریکہ کا کام ہی یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمدرد بن کر آ جاتا ہے، اور یہ جو کام ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. تو میں چلیے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر آئے گی. وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ، اور اس کے اندر جو ہے یہ جو اس طرح اس کو بولتے ہیں گمسان کی لڑائی. ہمارے روپڑ میں بولتے تھے کسمان. ہمارا ایک بیچارہ خادم ہوتا تھا، لیکن بڑا ویسے وقت ایک عرصہ بیچارہ ہماری خدمت کرتا رہا. مسجد جو ہے نا اس کے ساتھ رہتا تھا. اس کا نام تھا بابا جیون. وہ کہا کرتا تھا کہ میرا تو نام جیون ہے، میں نہیں مرنا. بارسوت چلیے جی. اور حرج کی خود تفسیر کر دی ہے القتل، کہ حرج سے مراد قتل ہے. لیکن یہ قتل جو ہے وہ خانہ جنگی کی جو شکل ہوتی ہے نا، یہ وہ قتل ہے. جی. حدثنا قتیبہ و حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل قال انی لجارس مع عبداللہ و ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما. تو یہاں جو ہے ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو فقال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. تو یہ حدیث جو سنائی ہو آپس میں باتیں کر رہے تھے نا فتحدثا، تو اس وقت جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود نے جو حدیث سنائی ہے، تو ابو موسیٰ نے پھر عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی تائید کر دی ہے. کہا کہ میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح بات سنی ہے. یعنی یہ عبداللہ ابو موسیٰ جو ہیں یہ تائید کر رہے ہیں، لیکن حدیث جو ہے اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. چلیے جی. بل ہر جو بلسان الحبشہ القتل، یہ کہتے ہیں کہ جو حبشی زبان ہے نا، اب حبشہ کو جو حبشہ نہیں کہتے آج کل، وہ تو سارے افریقی لوگ جن کا رنگ جو ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے، سانولا، ان ساروں کو حبشی کہہ دیتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ حبشہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کو بولتے ہیں اسیوبیہ. اسیوبیہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اور اس وقت بھی ان کی بڑی شہرت ہے. ان کے نام پر جو ہے باقاعدہ ایک بہت بڑا دھڑا ہے سعودی عرب میں جو حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا نام تھا محمد امان اسیوبی. ویسے ماشاءاللہ بڑے ہی پیار کرنے والے. میں نے ان کا ذکر کیا تھا کہ جب وہ میرے ساتھ نکلتے انارکلی میں مار روڈ پر کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، تو میری ان کے ساتھ علمی باتیں ہوتی رہتی. اچھا جی، آگے چلیے. اللہ اکبر. تو اچھا جی، ہم ایک لفظ بولتے ہیں حرج مرج. آنکھوں والی ایسے ہے، نہیں آنکھوں والی ہے، وہی ہے آنکھوں والی. تو وہ حرج مرج جو ہے وہ کس طرح سے ہے؟ وہ بھی اسی سے ہی ہے. بس آپ دونوں طرف پڑھ لیں گے، معنی تو بنا ہی دیں گے ہم. حرج کے معنی بھی تنگی کے ہوتے ہیں، جو ہے تو وہ حلوے والی. تو جو یہ آنکھوں والی جو ہے نا، وہ حرج مرج میں میرا خیال میں یہ آنکھوں والی ہے استعمال ہوتی ہے. یہ ہے سمجھ پنجابی. تو جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن واصل عن ابی وائل عن عبداللہ واحسبہ رفعہ قال
بین ید الساعت ایام حرج یزول فیہا العلم ویظہر فیہا الجہل. لو جی، اب عبداللہ بن مسعود کا نام تو لے دیا ہے، لیکن امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ جو بیان کی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے بارے میں خود عبداللہ بن مسعود کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اسی لیے امام بخاری جو ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری کی بات لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے تاکید کی تھی. تو اب یہ ہے کہ امام بخاری جب ایسی حدیث لاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اس کی پھر تائید لے آتے ہیں. وہ اس لیے کہ امام بخاری کے نزدیک جو ہے گمان سے جو بات بیان کی جائے وہ معتبر نہیں ہوتی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو اس لیے یہاں جو ہے وہ گمان والی حدیث بعد میں لائے ہیں، پہلے وہ ساری حدیثیں جو ہیں جو اس کی تائید کر رہی تھی وہ ذکر ہو گئی ہے جہاں گمان نہیں ہے بلکہ حتمی طور پر بیان کیا ہے. تو اس لیے اس میں ترجیح اس کو حاصل ہوگی کہ جو حتمی طور پر بیان کرنے والے ہیں پہلی حدیثوں کو. اور یہ حدیث جو ہے سب امام بخاری نے اسی ذکر کر دی ہے تاکہ جو دوسرے محدثین ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے. تو اب جو ہے جب ہم روایات کو اکٹھا کریں گے نا تو مفہوم بالکل صحیح ہوگا. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ایک روایت لے لیں گے پھر جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایسا کہ مفہوم واضح نہ ہو. یہ درمیان سے نا کافی ساری حدیثیں چھوٹ گئی ہیں شاید. کہاں؟ اصل حدیث ہم پڑھ رہے تھے نا، انا فرطکم علی الحوض فلیرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویتم. اس کے بعد جو آگے حدیث ہے وہ یہ ہے حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن انا فرطکم. آپ نہ پڑھیے، اصل پتہ بات کیا ہے، میرے پاس جو کتاب ہے نا اس کا جو کاغذ ہے اتنا باریک ہے کہ جب میں الٹتا ہوں تو میں جب آپ نے توجہ دلائی تو میں نے دیکھا تو وہ 2 کاغذ الٹے گئے. یعنی 2 کاغذ بھی الٹوں تو محسوس نہیں ہوتا. چلیے آپ وہ پڑھ لیں، وہ اگر پہلے پڑھی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اصل میں وہ حدیثیں جو ہیں وہ باب ظہور الفتن کے اندر ہیں کہ فتنے جب ظاہر ہوں گے تو وہ اس کے اندر ہیں وہ حدیث. ہاں جی، اس سے پہلے 2 صفحے چھوٹ گئے نا، تو اس لیے یہ تو کتاب ویسے بھی باریک ہے. چلیے جی، حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم قال سمعت سہل بن سعد یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرطکم علی الحوض من وردہ شرب منہ ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا لیردن علی اقوام عارفہم ویعرفونی ثم یحال بینی و بینہم. لو جی، اس روایت میں جو ہے وہ سہل بن سعد ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے، انا فرطکم علی الحوض. تو یہاں جو ہے وہ سہل بن سعد جو ہے نا وہ بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ انا فرطکم علی الحوض، میں جو ہے وہ حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا. ایک لفظ ہوتا ہے پیش خیمہ، پیش خیمہ جو ہے وہ اور چیز ہے، یہ پیش رو مراد ہے. جو اس پر وارد ہوا یعنی مطلب ہے کہ میں حوض کے اوپر ہوں گا، جو حوض تک پہنچ گیا وہ تو اس سے پیے گا، اور جو جس نے یہ پانی پی لیا وہ قیامت کا دن کتنا بھی لمبا ہو اس کو پیاس نہیں لگے گی. مطلب دیکھیے قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا بھی ہے. لوگوں کے لیے اعمال کے اعتبار سے جو ہے وہ بعضوں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. اب بتائیے 50,000 سال کو چھوٹی چیز ہے. ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ 50 سالہ زندگی جو ہے وہ بڑی جوانی کی نہیں ہوتی. تو لیکن یہ ہے کہ مومنوں کے لیے یہ دن عام دنوں سے چھوٹا ہوگا. یعنی جس طرح کو صبح سے لے کر جو ہے وہ اثر ہوتی ہے نا، بس اس کے ساتھ ہی دن جو ہے ختم ہو جائے گا. اور یہ بات جو ہے دنیا میں موجود ہے
آپ سعودی عرب چلے جائیں وہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ انگلینڈ چلے جائیں تو وہاں 4 گھنٹے کا فرق ہے، اور بعض دنوں کے اندر خاص موسم کے اندر وہ 5 گھنٹے کا فرق ڈال دیتے ہیں۔ تو میں ہوں یہ امریکہ کا تو پھر بھی لحاظ ہو جاتا تھا، اس لیے کہ امریکہ کا تو پورا جو ہے وہ 12 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس لیے اس کا تو ہم اندازہ کر لیتے تھے، لیکن انگلینڈ میں اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ انگلینڈ میں جو ایسا ہے کہ جو سردیوں کے دن ہوتے تو ہم دیکھتے کہ عصر کے وقت ہی جو ہے وہ مغرب ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ اور ویسے صورتحال جو ہے وہ برطانیہ کی یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو برطانیہ ہے نا اس میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اصل میں یہ ہے کہ برطانیہ اتنا پھیل گیا تھا اپنی 9 آبادیوں کے ساتھ کہ اس کی اگر 9 آبادیاں ساری وہ بھی برطانیہ کے متحد تھیں، تو برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ایسے موسم تھے کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ سورج آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے حساب سے جس ہم کہتے ہیں پیچھے ہوتا جاتا ہے، وہ پیچھے تو نہیں ہوتا، لیکن زمین کی جو حرکت ہے نا اس کی وجہ سے یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں ناروے، سویڈن، وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ویسے ناروے سویڈن میں نہیں گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 23 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے قریب جو ہے نا وہاں یہ رات کے دن ہوتا ہے۔ تو ویسے اس سے بھی اوپر چلے جائیں قطب شمالی تو اس میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات۔ چلیے جی، اب امام بخاری اصل میں باریک سے باریک حدیثیں لا رہے ہیں۔ لَيَرَدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، کچھ لوگ جو ہے وہ میرے اوپر وارد ہوں گے، عارفہم، میں ان کو پہچان بھی دوں گا، وَيَعْرِفُونِي، اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، پھر اس کے بعد میرے درمیان ان کے درمیان میں جو ہے وہ حائل ہو جائے گا۔ جو بھی حائل ہونے والا ہے، پردہ تو نہیں کہہ سکتے، یہاں جو بھی حائل ہوئے ہیں وہ حائل ہو گئے، یعنی ان کو جو ہے وہ روک دیا گیا۔ تو یہ بات جو ہے وہ اب یہ ذرا خطرناک آ رہی ہے، اس کو بعض لوگ بڑا غلط استعمال کریں گے کہ یہ صحابہ ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم فرمایا میں ان کو پہچانتا ہوں اور مجھے پہچانتے ہیں، تو وہ تو پھر صحابہ ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ تو ویسے یہ مشکل کوئی نہیں ہے کہ اس میں صحابہ بھی کچھ شامل ہوں گے، اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں جو دوسرے لوگ جو صحابہ کے مخالف ہیں۔ اچھا جی، وہ قرآن مجید میں کیسے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے 11ویں سپارے کے شروع میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں۔ ہاں جی، ہے قرآن کریم کا حافظ؟ نہیں، اس سے آگے ذرا چلیے۔ نہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ جس میں ہے کہ تحت الانہار، اس کے آگے ذرا چاہیے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، بس اب یہاں ٹھہر جائے۔ لا تعلمهم، تو نہیں ان کو جانتا، ہم جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ نبی اکرم کی امت میں شامل ہوں گے، صحابہ میں شامل ہوں گے، جن کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نہیں پہچانتے کہ یہ منافق ہیں۔ دیکھیے نا، قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جب آ جاتی ہیں تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ اب مقام صحابہ پر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے نا، اب اس آیت کا جو ہے جواب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ مقام صحابہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جب کوئی بات آ جائے نا تو اس کے بعد انفرادی بات جو ہوتی ہے نا اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں رجل خیر من المرأة، مرد جو ہے وہ عورت سے زیادہ
صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے. یہ آپ کو بتاؤں کہ الرجل خیر من المرأة، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے مرد ہوں. جو حضرت عائشہ ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے مرد جو ہے وہ سب بڑے عالم تھے. حضرت عائشہ تو بہت بڑی عالمہ ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ مریم کے بارے میں ہے، اللہ نے کہہ دیا ولیس ذکر کالانثیٰ، کہ مرد جو ہے وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ عورت ہوگی لیکن مرد اس جیسے نہیں ہو سکتے. بات ہم لوگ الحمدللہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے باتیں لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کوئی نہ کوئی حال جو ہے وہ نکل ہی آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ فرق کوئی نہیں پڑتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی جانتے ہوں اللہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہیں نا، یہ مطلب اللہ سے وہ کوئی دغا نہیں کر سکتے وہ. تو یہ بھی اسی کے درمیان میں لے آئے ہیں. تو اس لیے صحابی کے اندر صحابہ شامل ہے. قال ابو حازم، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اجتماعی طور پر ایک چیز شامل بھی ہونا تو اس کے اندر پھر بھی کسی چیز کو الگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، مستثنا ہو سکتا ہے. اب جیسے ایک لفظ ہے ما انا علیہ واصحابی، یہ بڑا مشہور قول ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اور صحابہ کی جماعت، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا ما انا علیہ واصحابی یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ اس کے اندر صحابہ شامل ہوں. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ کو الگ کر لو، یعنی اس خیر القرون کرنی اس کی کیا تعریف ہے؟ خیر القرون کرنی کی مراد یہ ہے کہ میں اور میرے صحابہ کا زمانہ، یعنی صحابہ جو ہیں وہ ایک اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہیں. صرف یہ میں فرض نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کو جو ہے وہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو آنکھوں سے، تو اور اس کی وفات جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے، وہ صحابی ہوتا ہے. خواہ درمیان میں جو ہے مرتد ہو گیا ہو. تو اس لیے جو ایمان لے آیا اس کا ارتداد ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی، چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. قال ابو حازم، یہ اصل میں اسی کی تشریح ہے. امام بخاری جو چیزیں مشکل آتی ہیں نا ان کی تائید لاتے ہیں. پھر فسمعني النعمان بن ابی عیاش وانا احدثهم هذا فقال، ابو حازم جو ہے بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعني النعمان بن ابی عیاش وانا احدثهم، ابو حازم کہتے ہیں کہ میں گفتگو کر رہا تھا اور نعمان بن ابی عیاش یہ بھی بہت بڑا محدث ہے. تو انہوں نے جب میری گفتگو سنی نا تو میں گویا کہ انہیں حدیثیں سنا رہا تھا اس کو. وانا احدثهم هذا، اور اس میں یہ حدیث بھی تھی. تو فقال، تو انہوں نے کیا کہا ابو حازم نے؟ ہاکذا سمعت سہلا، اسی طرح جو ہے وہ میں نے سہل سے سنا ہے. اب دیکھیے اس کی بھی تائید آ گئی ہے کہ جو سہل کی بات ہے نا، میں نے کہا تھا نا کہ عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ مرفوع ہے، یعنی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو سعد بن سعد نے تو بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے. تو اب جو ہے نا ابو حازم کہہ رہے ہیں کہ میں نے سعد بن سعد سے یہی بات سنی ہے. اب تائید در تائید ہو گئی. ابو حازم کہتے ہیں کہ نعمان نے کہا کہ میں نے بھی سہل سے یہی بات سنی ہے. ہاں ہاں، گویا کہ نعمان ابو حازم کی تائید کر رہے ہیں. نہیں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے. ویسے ابو حازم یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنا اور میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. کیا مطلب ہے؟ نعمان بن ابی عیاش سے گفتگو کر رہا تھا. حاضہ یہی بات مجھ سے سنی ہے نعمان بن ابی عیاش نے. تو فقال، نعمان بن ابی عیاش نے کہا ہاکذا سمعت سہلا،
اسی طرح میں نے سہل سے سنا ہے. کیونکہ اوپر والی حدیث میں نا یہ نا انا ابی حازم قال سمعت سہل، یہ اسی کی تائید ہے. یہ اسی کی تائید ہے. اب دیکھیں نا فن حدیث کی کتنی مشق ہو سکتی ہے. اگر آپ کے سامنے جو ہے نا کتابیں سب کے پاس ہوتی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فن حدیث کے اصول بہت بیان کرتا. اس لیے کہ اصول فقہ کا فن اور حدیث کا فن بالکل جو ہے وہ الگ الگ ہے. حدیث کے فن سے مراد ہوتا ہے صرف واقعہ کا ثبوت. اس سے مراد جو ہے وہ کوئی شخص اگر اس میں سے مسئلہ نکالے گا نا تو وہ پھر اجتہاد ہو جائے گا. صرف واقعہ کا ثبوت جو ہے وہ فن حدیث کا کام ہے. اور اس سے مسائل نکالنا اجتہاد کرنا، اجتہاد کا جو حاصل ہوتا ہے نا ثمرہ، نتیجہ، وہ ہوتی ہے اصل میں فقہ. یعنی اجتہاد فقہ وہی نہیں ہوتی، مگر جو انسانی اجتہاد ہے اس کے نتیجے میں جو رائے بنتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، انہم منی، نہیں میں حدیث یہی پڑھ رہا تھا جی. ہاکذا سمیت و سہلا، ٹھیک ہے. فقلت تو نعم، تو میں نے جو ہے وہ کہا ہاں. مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ تائید ابو حازم اس کی تائید کر رہے ہیں. پہلے نعمان جو ہے عیاش نے بات کہی ہے تو ابو حازم جو ہے وہ اس کی تائید بھی کر رہے ہیں. نعم قال انا اشہد علی ابی سعید الخدری، صرف تائید نام نہیں کہا بلکہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر جو ہے یہ بات کہتا ہوں. اشہدو کا معنی ہوتا ہے شہادت، اور شہادت جو ہوتی ہے اس کے اندر قسم ویسے چھپا ہوتا ہے. تو وہ انا اشہد علی ابی سعید الخدری، اور میں جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ابو سعید خدری کے اوپر میں شہادت دیتا ہوں کہ لسمیتہ یزید فیہ، میں نے ابو سعید خدری سے سنا کہ وہ اس میں یہ زیادتی کر رہے تھے، مثلا میں اضافہ کر رہے تھے. کیا کہ انہم منی، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ہیں. یعنی اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یہ تو مجھ سے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. تو فیقال و کہا جائے گا انکا لا تدری ما بدلوا بعدک، تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا تبدیلی کر دی. تو اس لیے آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ ایک صحابی جو ہے وہ دنیا میں پھیل گیا. میں جب مدینہ منورہ گیا تو بڑا شوق تھا، تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ میں صحابہ کے گھر تلاش کروں. اچھا، مکہ میں بھی، لیکن مکہ میں تو بہت سی نشانیاں جو ہیں موجود ہیں. دار ارقم پر جو ہے وہ اگرچہ بلڈنگ اور بن چکی ہے لیکن اس اشارے موجود ہیں. مدینہ منورہ میں صحابہ کے گھروں کے نشانات نہیں ہیں. تو مجھے بڑی تلاش تھی، اور میں جو ہے وہ چھٹیوں میں ہو جاتی، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک پڑھائی ہوتی، اس کے بعد چھٹی ہوتی، میں پھر نکل جاتا. اور میں نکل کر جو ہے وہ حتیٰ کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ نکل کر اتنا پیدل چلا ہوں کہ اوت تک پہنچ جاؤں، لیکن میں پہنچ نہیں سکا جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بڑا تلاش کیا. میں نے پھر وہاں کے جو بڑے عالم تھے ان سے پوچھا. وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ صحابہ سب تبلیغ کے لیے نکل گئے تھے، وہ رہے ہی نہیں یہاں. تو اس لیے کہنے لگے کہ ایک خاندان کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ ہم صحابی کی اولاد ہیں. حالانکہ صحابہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ جو حج کرنے والے ہیں 1,40,000 تھے، تو مطلب ہے صحابہ تھے ہی نہیں وہاں. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ جب صحابہ یہاں نہیں رہے تبلیغ کے لیے تو اب یہاں تبلیغ کی کھلی اجازت نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا ہے، میری ڈائری ویسے یہاں کتابوں میں کہیں موجود ہے، اس میں تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہاں نہیں ٹھہرنا، میں نے جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا ہے. تو اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ اصل میں جو ساتھی تھے نا میرے، وہ عربی تو ہوتے تھے لیکن وہ ان کی سمجھ بوجھ بہت تھوڑی ہوتی تھی. اس لیے کہ ہماری کلاس چھوٹی تھی نا. آپ یوں سمجھیے کہ میں پڑھتا تھا اس وقت 13ویں کلاس میں. تو 13ویں کلاس میں اب لڑکے کتنی عمر کے ہوتے ہیں، اور میں چونکہ 6-7 سال پڑھا چکا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب انسان پڑھا لے تو اسے اعتماد بھی بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ
میرے ساتھی جو ہے وہ، اس لیے میں عام طور پر جو ہے وہ ان لوگوں کو ساتھی بناتا جو کلاس میں ٹاپ کرتے تھے. اتفاق سے جو میری کرسی تھی نا، جب میں نیا گیا ہوں تو وہ بہت جو قابل ایک لڑکا تھا، بعد میں وہاں استاد بھی رہا اور قراتوں کا وہ امام بھی ہے، عبدالعزیز القاری. یہ اور میری کرسی ایک اچھی ہوتی تھی، یعنی ایک بینچ پر ہم دونوں بیٹھتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے جو ہے نا بہت سے استاد جو تھے وہ مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے. مجھے اکثر کہتے مطیع رسول. اصل میں ایک ہمارا ساتھی تھا مطیع رسول، وہ ہم کلاسیں پڑھتے، وہ ہر وقت جو ہے وہ چندوں کے لیے لگا رہتا، کلاسوں میں بھی جو ہے وہ کم آتا. تو اسی اس کا بڑا پتہ تھا وہاں کے، خاص طور پر شیخ حماد انصاری کی میں بات کرتا ہوں. میں جب ان سے بعد میں ملا ہوں وہاں سے آنے کے بعد، مجھے کہتے تھے تیرا نام مطیع رسول ہے نا؟ میں کہا نہیں، میرا نام تو میں نے اپنا نام دیا. کہتے ہیں اچھا چلیے جی. اچھا جی، آپ کہتے ہیں کہ جب یہ جواب ملے گا نا کہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے پیچھے کیا تبدیلی کر لی ہے، تو فاقولو میں کہوں گا سحقن لمن بدل آبادی. دوری ہو ہم کہتے ہیں دت، اس کے لیے لفظ سحق آتا ہے عربی زبان میں. سحقن لمن بدل آبادی، جس نے جو ہے وہ میرے بعد شریعت میں تبدیلی پیدا کر دی. تو شریعت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی. شریعت اگر اس وقت کتاب و سنت تھا تو آج بھی شریعت کا نفاذ جو ہے وہ کتاب و سنت کا نفاذ ہے. اور جو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نفاذ ہوگا فقہ کا، وہ غلطی پر ہے. ان دنوں جو ہے پچھلے دنوں میں نے بات سنی تھی کہ جو اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر مشتاق یونیورسٹی میں مختلف بڑے عہدوں پر رہے ہیں، اس لیے بڑا ان کو اپنے اوپر مان ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ اس مغالطے کا شکار ہے کہ اصل میں فقہ جو ہے وہ دستور ہوتی ہے. تو ویسے ان کی موجودگی میں نے جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تھا کہ حنفی فقہ تو یہ جو ہے یہ اصول فقہ ان کے ہے ہی نہیں. ان کے تو جو اصول فقہ ہیں وہ اصول تقلید ہیں، کیونکہ جب فقہ کے اوپر جو ہے آپ پیرا ڈال لیں گے تو فقہ کی تو تقلید ہوتی ہے. قرآن حدیث جو ہے وہ تو آپ کو بہت چیزیں اور بھی بتاتا ہے. پچھلے دنوں ان کی بات چل رہی تھی میرے داماد سے، تو یہ ڈاکٹر مشتاق کی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، قانون کے وہ ہیڈ بھی ہیں شعبہ قانون کے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں دستور جو ہے وہ دستور و قانون جو ہے وہ فقہ ہے، کتاب و سنت نہیں ہے. اب یہ عام بات جو ہے پوری اسلامی یونیورسٹی میں پھیلی ہوئی ہے. اور میں نے جب یہ بات کہی تو کئی دن تک میرا رد ہوتا رہا وہاں کلاسوں میں. وہاں تو وہ میری تردید کر نہیں سکتے تھے، کلاسوں میں رد کیا ہوتا تھا؟ کہتے یہ حافظ عبدالرحمن مدنی جو ہے یہ بڑا بنتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا. چلو مجھے بتایا میرے ایک شاگرد نے، میں نے کہا بات یہ اس کے کہنے سے میرا کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے، چلیے میں خود کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ میں تو علم کا طالب ہوں، علم سیکھتا رہتا ہوں. لیکن یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہاں فقہ حنفی نافذ ہوگی بس. اب دیکھیں نا، یونیورسٹی میں تو پڑھائی ہوتی ہے جو تحقیق کی پڑھائی ہوتی ہے. اگر آپ نے تحقیق نہیں کرنی، فقہ کے اوپر آپ نے ڈورے ڈالنے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یونیورسٹی میں کیوں آئے ہیں؟ اور یونیورسٹی کے تمام بڑے عہدے جو ہیں ان کے پاس ہیں. چلیے جی، اصل میں بس پھر انشاءاللہ باقی کل صحیح. آپ بولے ہیں نا، یاد آ گیا ہے.